أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. یہ سورہ مریم ہے اور اس کا سورہ مریم کا نام اسی لیے کہ اس کے اندر اللہ کی ایک برگزیدہ بندی حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور آج کے درس کے اندر انہی حضرت مریم کا تذکرہ ہے جن کے نام کے اوپر یہ سورت ہے. وہ عورتیں جن کو بیٹی کی خواہش ہو دوران حمل بچے کو اٹھاتے ہوئے اگر اس سورت کو پڑھنے کا کثرت سے اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ نعمت والی، راحت والی اور رحمتوں والی بیٹی سے نوازیں گے. اسی طریقے سے حالت حمل میں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی سورہ یوسف اور سورہ مریم پڑھنا یہ انتہائی زیادہ عورت کے لیے مفید بھی ہے، اور آنے والے نو مولود اور نئے مہمان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آنے والے نئے بچے کو عفیف، پاک دامن، شرم و حیا کا پیکر اور دینی اور دنیاوی اعتبار سے حسن و جمال اور اندر اور ظاہر اور باطن کی خوبصورتی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسے بچے اور بچی کو پیدا فرمائیں گے. تو حضرت مریم کا تذکرہ آج ہے. کل حضرت زکریا کا تذکرہ تھا. حضرت زکریا علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے اندر مبعوث ہوئے تھے، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام کا کل تذکرہ ہوا تھا. حضرت مریم اور حضرت زکریا ان کے درمیان رشتہ خالو اور بھانجی کا ہے. عموماً تو بھانجی نہیں کہتے، خالو کا جو جیسے بیوی کی بھانجی ہوئی، ورنہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے. گویا حضرت مریم کی والدہ جن کا نام حنہ لکھا ہے اور حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ، یہ دونوں بہنیں تھیں، سگی بہنیں تھیں. حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر بیت المقدس کے مجاور بھی تھے اور کاہن بھی تھے. اس زمانے میں کاہن ایک بہت بڑا عہدہ ہوا کرتا تھا. آج کل کے زمانے کے کاہنوں کی طرح نہیں، بلکہ ایک بڑا عبادت گزار، مسجد میں وقت دینے والا اور مسجد کا بڑا پیشہ ور، جس طرح ہمارے زمانے میں امام ہوتا ہے، اس زمانے کے اندر کاہن ہوتا تھا لقب، اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا. حضرت مریم کوئی نبی تو نہیں تھی، لیکن اللہ کی برگزیدہ خاتون تھی اور بندی تھی. تو اسی وجہ سے بعض لوگ اس کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام پڑھتے ہیں، حالانکہ عموماً علیہ السلام کا لفظ انبیاء کے ساتھ لگایا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر گئے. لیکن چونکہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھی اور ایک شرم و حیا اور عفت اور پاک دامنی کی بنیادوں پر بہترین خاتون تھی، اس لیے ان کے ساتھ بھی اگر علیہ السلام لگائیں تو وہ ان کی عزت، عظمت اور شرف کی وجہ سے ہے. حالانکہ عورتوں کے اندر کوئی بھی نبی یا رسول نہیں آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کے اندر بعض بات جب انبیاء کا ذکر ہوتا ہے تو رجال کا ہوتا ہے کہ ہم نے مردوں میں سے بنائے، عورتوں کے اندر کوئی نبی نہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران بن ناشی. حضرت مریم کے والد کا نام تھا عمران بن ناشی، اور حضرت مریم کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا حنہ. تو حضرت عمران کی یہ بیوی اور حضرت مریم کی والدہ انہوں نے اللہ سے نظر مانی کہ اللہ، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اگر یہ پیدا ہوا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. لیکن جب پیدائش ہوئی، پورا تفصیلی واقعہ ہے، بڑا مختصر سے بتا رہا ہوں، تو جب پیدائش ہوئی تو پتہ لگا بھئی یہ تو عورت ہے. تو اللہ سے کہنے لگی کہ میں نے تو آپ سے وعدہ کیا تھا، اب میں ہر صورت کے اندر اگرچہ عورت ہے لیکن میں تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اور ساتھ ہی دعا کی کہ میں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ میں اس کو اور اس کی آنے والی تمام نسلوں کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان مردود سے پناہ کے اندر رہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چونٹی بھرتا ہے، تنگ کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، سوائے حضرت مریم اور عیسیٰ کے، کہ جب یہ دونوں پیدا ہوئے تو شیطان نے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اور اگر بچہ پیدا ہوتے ہی روئے نا تو ڈاکٹر حضرات پریشان کر دیتے، بھائی بچہ پیدا ہوا رویا نہیں ہے۔ تو بچہ کا پیدا ہوتے ہی رونا ضروری ہے، اور یہ روتا شیطان کی چٹکی بھرنے کی وجہ سے، لیکن سوائے حضرت مریم اور حضرت عمران، حضرت عیسیٰ کے، کہ ان دونوں کی پیدائش کے اوپر شیطان نے اس قسم کے ہتھ کنڈے سے محفوظ رہا، اور اس کی وجہ یہ دعا تھی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جو حالت حمل کے اندر انہوں نے دعا اللہ سے کی تھی، اور اللہ نے اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اب جب پیدا ہوئی تو حنا نے، حضرت عمران کی اہلیہ نے، اس کا نام رکھا مریم۔ کیا نام رکھا؟ مریم نام رکھا مریم، اور حضرت عمران بن ناشی، ان کے والد کا انتقال ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے یہ بیت المقدس میں لے کر گئی، اور حضرت زکریا جو کہ ان کے کیا ہو گئے، بہنوں، مطلب ان کے تو بہنوں ہی ہو گئے نا، اپنے ان کی سالی ہو گئی، تو تو حضرت زکریا سے کہا کہ میں نے تو اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو وہاں کے طریقہ کار کے مطابق قرآن دازی ہوتی تھی، قرآن دازی کی گئی۔ جب قرآن دازی کی گئی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑی نسبت والی بچی ہے، اس کو ہمیں رکھنا ہے۔ لوگوں میں لڑائی ہوئی تو قرآن دازی کرنی پڑی۔ جب قرآن دازی ہوئی تو قرآن دازی کے اندر 3 دفعہ حضرت زکریا کا نام نکلا۔ حضرت زکریا نے اس بچی کو رکھ لیا اور کہا کہ بھائی دیکھو اس کی والدہ اور میری بیوی سگی بہنیں ہیں، اور خالہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ رہے، زیادہ بہتر ہے بیت المقدس کے اندر رہے۔ اس طریقے سے حضرت زکریا کی کفالت میں آ گئی۔ گویا حضرت زکریا حضرت مریم کے مربی تھے۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو بھی تھے اور مربی بھی تھے، جن کے پاس وہ پڑھی۔ اب جب وہ بیت المقدس سے کسی کام کے لیے نکلتے تھے تالا لگا کر نکل جایا کرتے تھے، اور جب واپسی آتے تو دیکھتے یار یہ عجیب بات ہے، جب میں واپسی آتے تو دیکھتے حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل پڑے ہوئے، تالا لگا ہوا کمرے میں، خود تالا لگا کر گئے، واپسی آتے بھی حضرت مریم سے پوچھتے انا لکی ھذا، بڑے بھائی یہ کہاں سے آ گیا؟ تو کہتی رہی ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ تو ان کے دل میں آیا کہ یار عجیب بات ہے، جب اللہ بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا، اگرچہ بڑھاپا آ گیا اور میری بیوی بانج ہے۔ اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کر رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ جو لوگ اولاد سے محروم ہیں اس دعا کا اہتمام کرے تو اللہ نیک نرینہ اولاد سے نوازے گا۔ جب یہ دعا کری تو اس کے بعد وہ واقعہ ہوا جو گزشتہ کل ہم نے پڑھا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، لیکن آخر کے اندر بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ کو بھی شہید کیا۔ حضرت زکریا کے پیچھے بھاگے، حضرت زکریا بھاگتے بھاگتے ایک درخت کی اوٹ کے اندر چلے گئے۔ درخت نے دیکھا کہ اللہ کا یہ برگزیدہ پیغمبر اور نبی میری اوٹ میں ہے، تو درمیان سے درخت 2 ٹکڑے ہو گئے، اور حضرت زکریا درخت کے اندر چلے گئے۔ لیکن درخت کے اندر گئے تو ان کا کپڑے کا ایک چھوٹا سا حصہ قبا کا اور عبا کا وہ باہر رہ گیا۔ پیچھے جو یہودی آ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت زکریا اندر ہیں، اور درخت نے اس طریقے سے ان کو سمیٹ لیا ہے۔ وقت طے تھا ان کی مرنے کا اور شہادت کا، تو ان کو وہیں سے اس درخت کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا، حضرت زکریا کی شہادت ہو گئی۔ دمشق کے اندر، حلب کے اندر جامع مسجد زکریا میں ان کی قبر بھی آج بھی موجود ہے۔ اور یہ ان کی حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک طریقے سے اہلیہ کی بانجی تھی۔ حضرت مریم اور حضرت زکریا ان کے مربی بھی تھے اور پیشوا بھی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے نبی ذکر کیجئے اس کتاب کے اندر قصہ حضرت مریم کا، اِذِ انتبذت من اہلہا، جب وہ دور ہو کر نکلی اپنے گھر والوں سے، مکانا شرقیہ، ایک مشرقی جانب۔ اس آیت میں اور اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ قصہ یہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی حضرت مریم کا قصہ ذکر کیجئے آپ۔ قصہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں سے ایک دن دور ہو کر مکان کے مشرقی سمت کے اندر، جیسے ہمارے یہاں مشرقی سمت یہ ہے، اپنے مکان کے مشرقی سمت کے اندر نکل گئی، اور نکلنے کا مقصد بعض مفسرین کے مطابق نہانا تھا، کہ نہانے کے لیے گئی تھی۔ اور جب نہانے کے لیے گئیں اور انہوں نے پردہ وغیرہ لگا لیا، پردے کی آڑ میں نہانا شروع کیا، اللہ فرماتے ہم نے اپنا فرشتہ بھیج دیا۔
اور یہ فرشتہ حضرت جبرائیل تھے. لیکن اگر فرشتے کو اپنی اصلی حالت کے اندر بھیجتے تو ظاہر ہے کہ وہ گھبرا جاتی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ کا خاتم النبیین اور محبوب نبی جب حضرت جبرائیل کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے تو حضرت مریم تو نبی بھی نہیں تھی. تو اس لیے حضرت جبرائیل کو کسی انسان کی شکل میں بھیجا. اب حضرت مریم نہانے کے لیے گئی ہیں، پردہ لگا لیا ہے، اور اسی دوران حضرت جبرائیل آ گئے. اور یہ عورت غیر شادی شدہ ہے، عفیفہ ہے، پاک دامن ہے. کہنے لگی ہے تیرے کو اللہ کی پناہ، اگر خوف خدا ہے تو یہاں سے پرے ہٹ، ادھر کیا کرنے آ گیا تو؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں تو تیرے رب کا پیغمبر اور فرشتہ ہوں. تیرے رب کا پیغام اور پیام لے کر تیرے پاس آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں تیرے کو ایک بہترین اور پاکیزہ اولاد سے نوازنے والا ہوں. اب حضرت مریم کہنے لگی کہ میرے کو اولاد، مجھے تو آج تک کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، اور نہ کوئی میں ایسی ویسی عورت ہوں، مجھے کہاں سے اولاد ہوگی؟ بولا بس تیرے رب کا حکم ہے. اور اللہ کہتا ہے یہ مجھ پر بڑا آسان ہے، اور جو نیا نومولود بچہ ہے ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بھی بنائیں گے اور اپنی طرف سے رحمت سے بھی نوازیں گے، اور یہ اللہ کا معاملہ پورا ہو چکا ہے، اب اس کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی. ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اسی مضمون کا تذکرہ فرما رہا ہے. وَاذْكُرْ، اے نبی ذکر کیجئے، فی الکتاب، کتاب کے اندر یعنی قرآن میں، مریم کا قصہ، اذ انتبذت، جب دور ہو کر نکل گئی، من اہلہا، اپنے گھر والوں سے. کون؟ حضرت مریم. مکاناً شرقیہ، مشرقی جانب. فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے لگا لیا ان لوگوں سے دور ہٹ کر ایک پردے کے اندر نہانا. ہمارے یہاں بیت الخلاء جو ہے گھروں کے اندر ساتھ ساتھ بنا ہے، جسے اٹیچ بات کہتے ہیں. حالانکہ نظام کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے، دینی پس منظر کے حوالے سے یہ انتہائی بدبودار نظام ہے جو انگریزوں نے اور انگریزوں کی چیلوں نے ہم پر مسلط کر دیا ہے. ایک زمانے میں یہ گھروں سے دور ہوا کرتے تھے، جیسے ہمارے صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں کھیتوں کے اندر جاتے تھے، خواتین بھی جاتی تھی اور مرد حضرات بھی جاتے تھے. آہستہ آہستہ یہ گھر کے اندر نچلے حصے میں منتقل ہوئے. جبھی اس کو کہا جاتا تھا پائن خانہ. کیا کہا جاتا تھا؟ پائن خانہ. یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کو ہم پاخانہ بولتے ہیں نا، پاخانہ. یہ تو ہم نے گندا لفظ بنا دی ہے، دراصل پاخانہ نہیں ہے، یہ لفظ ہے پائن خانہ. پائن کا مطلب نیچے، خانہ مطلب گھر، کمرہ. یعنی نیچے کی طرف جو گھر ہوتا تھا، کمرہ ہوتا تھا، اس کو بطور بیت الخلاء رکھا جاتا تھا، اور رہائش تھوڑی اس سے اوپر یا دور کی طرف ہوتی تھی. وہ پائن خانہ بولتے بولتے آج پاخانہ ہو گیا، اور اب کوئی بندہ یہ نہیں بولتا میں پاخانہ جا رہا ہوں، بلکہ اب پاخانے کو انتہائی بدبودار چیز بنا دیا گیا. حالانکہ ایسا لغت کے حوالے سے نہیں. یہ پاخانہ، پائن خانہ ہے، یہ اس مقام کا نام ہے جہاں انسان بیت الخلاء کے لیے جاتا ہے. لیکن اب پاخانے کو ایک چیز کا نام، گندی اور نجاست کا نام بنا دیا گیا. یہ اغلاط العوام میں سے، جسے عوام نے غلط بول بول کر اتنا رائج کر دیا ہے کہ اب اگر اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائے گا تو لوگ بولیں گے بھائی تم ہی غلط ہو، سامنے والا درست ہے. یہی وجہ ہے کہ فقہا میں سے علامہ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے قاعدہ لکھا ہے کہ کوئی غلطی لغت کی ایسی ہو جو بہت مشہور ہو جائے، اور اس کے مقابلے میں کوئی ایسی صحیح بات ہو جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا، تو عمل کرنا اس غلطی پر زیادہ صحیح ہے کہ جو لوگوں میں مشہور ہو گئی. کیونکہ میں آپ مجھ سے پوچھے کہاں جا رہا ہوں، میں کہوں میں پائن خانہ جا رہا ہوں یا پاخانہ جا رہا ہوں، تو آپ بولو گے یار تمیز سے بات کرو، یہ کس قسم کی آپ بات کرو. اس لیے قاعدہ یہی ہے کہ غلطی اگرچہ مشہور ہو گئی ہے، اگرچہ غلط ہے، اس پر عمل زیادہ بہتر ہے بنسبت اس صحیح پر عمل کرنے سے کہ جس پر عمل لوگوں نے چھوڑ دیا. فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے مریم کی طرف بھیجا اپنا فرشتہ. فتمثل لہا، وہ فرشتہ ان کے سامنے صورت بنا کر آیا، بشراً انسان کی، سویاً پورا یعنی بہترین صحت مند توانا انسان کی شکل بنا کر حضرت جبرائیل حضرت مریم کے سامنے آ گئے. عورت تھی، غیر شادی شدہ تھی، نہانے کے لیے گئی تھی، پردہ لگا لیا تھا، تو شرم و حیا کی پیکر تھی. عفت اور پاک دامنی خداوند تعالیٰ نے اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی. تو کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان یعنی اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. یعنی تو کون ہے بھائی؟ اگر خوف خدا تیرے اندر ہے تو میں تیرے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، تو ادھر کیسے آ گیا؟ اب حضرت جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا پیغمبر ہوں. پیغمبر یہاں پر پیغمبر کے معنی میں نہیں بلکہ پیغام رساں کے معنی میں.
کہ میں اللہ کا پیغام لے کر تیرے پاس آیا ہوں. کیا پیغام؟ لِأَهَبَ لَكَ، تاکہ تیرے کو گفٹ کر دوں، ہدیہ دے دوں، تیرے کو نواز دوں، غلامن ایسے بچے سے، زکیہ جو انتہائی پاکیزہ ہے. چنانچہ روایات کے مطابق حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کے گریبان کے اندر پھونک ماری اور اس پھونک سے حمل پیدا ہو گیا. قالت کہنے لگی انا یکون لی غلام، کہ میرے کو لڑکا ہوگا. ولم یمسسنی بشر، مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا تک نہیں. ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں. قال، جبرائیل نے کہا کذالک، ہونا تو یہی ہے، یہی ہوگا. قال ربک هو علی ہین، اور تیرے رب نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ معاملہ مجھ پر بڑا آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اس آنے والے نو مولود کو بنا دیں لوگوں کے لیے نشانی. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے رحمت کا سامان. ہاں بھائی، بچے بیٹی رحمت ہے یا بیٹا رحمت ہے؟ یہاں پر تو بیٹے کو اللہ رحمت کہہ رہے ہیں. تو آج سے اپنے گھروں کے اندر یہ نظام ٹھیک کریں کہ بیٹی کو رحمت اور بیٹے کو نعمت کہنے کے بجائے بیٹی اور بیٹے دونوں کو رحمت اور نعمت کہیں. کوئی الگ الگ اس قسم کے دعا اور الگ الگ قسم کے نام نہ رکھیں. ایک صفحے کے اندر 2 دفعہ آ گیا کہ اللہ نے بیٹے کو، لڑکے کو رحمت کہا ہے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایسا معاملہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا. اب انہوں نے، حضرت مریم نے بوجھ اٹھا لیا، یعنی حاملہ ہو گئی. حاملہ ہونے کے بعد اب ان کو درد آنا شروع ہوئے. جب درد آنا شروع ہوئے تو دور ایک جگہ پر، کسی کو پتہ نہیں ہے، باہر پتہ لگ گیا تو مشہور ہو جائے گا، بھئی ایسے کیسے، یہ تو عورت کی شادی نہیں ہوئی اور یہ کیسے ہو گیا. تو بھئی اب حمل ہو گیا، اور حمل ہونے کے بعد جب درد ذہ آنا شروع ہوئے تو بچے کو لے کر کسی دور جگہ پر چلی گئی اور وہاں پر ان کو درد ذہ آیا. درد ذہ آیا تو ایک درخت کی ٹہنی کے اوپر اور درخت کی جڑ کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تاکہ اس کے سہارے سے اٹھ سکے، بیٹھ سکے. اب ایک طرف یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ایک طرف یہ درد ذہ، کوئی آسان کام تو نہیں ہے. تو کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں ایسی بھول بھلکڑ ہوتی کہ کوئی مجھے پہچانتا اور جانتا بھی نہ ہو. یہ انہوں نے کوئی اپنی موت کے غم، موت کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ موت کی تمنا کرنا تو شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن جو معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اس کے اندر مغلوب الحال ہو گئی تھی. ان کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی، ایک طرف لوگوں کو جواب دیں اور ایک طرف اس کیفیت میں. ادھر ہمارے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں، بچی کی ماں ساتھ ہے، بہن ساتھ ہے، رشتہ دار ساتھ ہے. اب یہ عورت ہے، اکیلی ہے اور اتنے بڑے معاشرے اور سماج کو برداشت کرنا ہے، اس کے طعنے سننے ہیں. تو اس قسم کے جملے بولنا تو عام سی بات ہے. اب جب پریشان ہونے لگی تو حضرت جبرائیل نے نیچے سے آواز لگائی. قرآن نے اس کو کہا ہے نیچے سے آواز لگائی. نیچے سے آواز لگانے کا مطلب وہی ہے پائن خانہ، وہاں سے آواز لگائی. کیونکہ اس وقت درد ذہ کے اندر تھی، اولاد ہو رہی تھی، تو سامنے جانا احترام کے خلاف تھا. چنانچہ حضرت جبرائیل حضرت مریم کے سامنے نہیں گئے بلکہ نیچے سے آواز لگائی کہ مریم بی بی پریشان نہ ہو، غم نہ کھائیں. آپ کے رب نے آپ کے لیے چشمہ جاری کر دیا ہے، آپ کے قریب نہر کا پانی جاری ہے، آپ پانی پیے بھی اور پانی کی نہروں کو دیکھ کر لطف اندوز ہوں. اس دوران انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بچہ پیدا ہو جائے گا. تو پہلے پینے کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ آپ کی جو کھجور کے ٹہنی کے اوپر آپ سہارے سے بیٹھی ہیں، اس ٹہنی کو پکڑ کر ایسے ہلائیں. جب آپ ہلائیں گی تو بہترین قسم کی پکی کھجور ہے، جیسے اس دن کھلائی تھی حاجی صاحب نے، ایسی بہترین قسم کی پکی کھجور ہے اس درخت کے اوپر سے گریں گی. فکر نہ کریں، کھائیں پییں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، اور کسی بھی قسم کا غم کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. فحملته، حضرت مریم نے اس بوجھ کو اٹھا لیا. فانتبذت به، دور لے کر چلی گئی اس بچے کو اٹھا کر پیٹ میں. مکانا قصیا، ایک دور جگہ پر. فاجاءها، پھر آئے حضرت مریم کے پاس المخاض، درد ذہ، یعنی جو ولادت کے وقت درد ہوتا ہے اس کے اثرات نمودار ہونا شروع ہوئے. الی جذع النخلہ، کھجور کی ٹہنیوں کے پاس. کھجور کی ٹہنی کے پاس یعنی کھجور کے درخت کے پاس اس لیے گئی تھی تاکہ اس کے سہارے سے اٹھ بیٹھ سکے. نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی بندے کی ذات ہے، نہ آدم ہے، نہ آدم زاد ہے، کوئی ہے ہی نہیں، کس کے سہارے سے کھڑا ہوں گی اور بیٹھیں گی. تو کہا کہ بھئی جذع النخلہ، کھجور کے درخت کی ٹہنیوں کو اپنا سہارا بنا لیں.
کہنے لگی یا لیتنی، اے میرے لیے بربادی، مت قبل ھذا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، یا لیتنی کا ترجمہ، اے کاش کہ میں، مت قبل ھذا، اس معاملے سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت نسیا، اور میں بھول بھلکڑ ہوتی، ایسی بھول بھلکڑ، منسیہ، کہ جس کا تذکرہ لوگوں نے بھلا دیا ہوتا۔ یعنی لوگ جب جانتے پہچانتے نہیں ہوں تو پھر تو آدمی کو معاملہ سنبھالنا آسان ہے نا۔ ایک آدمی اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے تو وہ کس قسم کی بھی گڑبڑ کرے گا، اس کو اس بات کا خوف نہیں لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ ہاں، جو بندہ عزت دار ہے، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اگر وہ اس قسم کا غلط کام کرے گا تو ظاہر ہے لوگ انگلی اٹھائیں گے۔ فناداہا من تحتہا، حضرت جبرائیل نے پکارا ان کو نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ مریم بی بی غم نہ کھاؤ، قد جعل ربکی، تحقیق بنا دیا ہے تیرے رب نے، تحت کی، آپ کے نیچے سے، سرین، پانی کی نہر اور چشمہ، وہزی الیکی، اور اپنی طرف ہلائیے، بجذع النخلتی، کھجور کی ٹہنیوں کو، تساقط علیکی، تو گریں گی آپ کے اوپر، رطباً جنیا، پکی کھجوریں، رطباً کھجوریں، جنین، پکی کھجوریں آپ کے اوپر گریں گی۔ اور ہمارے دسترخوانوں پر بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے پانی رکھا جاتا ہے پھر کھانا رکھا جاتا ہے۔ انسان جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو پہلے پانی کا انتظام کرتا ہے پھر کھانے کا ہوتا ہے۔ عموماً دسترخوانوں پر بھی یہی نظام ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر بھی حضرت مریم کو پہلے پانی کا انتظام بتایا گیا کہ دیکھیں پانی ہے، پئیں اور اس کو دیکھ کر لطف اندوز ہوں، اور پینے کے بعد، پانی کے بعد کھانے کا بتایا گیا کہ کھانے کا یہ آپ کو پکی کھجوریں گریں گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ معجزے کے اوپر اور ایک خلاف عادت اس طرح پکی کھجوریں گرا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی دے دیتا پکی کھجوریں، ٹہنی ہلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹہنی ہلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کھجوریں دے دیتا جب اس قسم کی اتنی خلاف عادت چیزیں ہو رہی تھی تو ایسے ہی دے دیتا۔ اس لیے نہیں دی تاکہ پتہ لگے کہ آپ کو رزق ملنے کے اندر تھوڑی سی حرکت آپ کو کرنی پڑے گی۔ آپ گھر بیٹھے رہیں اور آپ کو آسمان کی چھت پھٹے اور آپ کے لیے فرشتے رزق لے کر آ جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ تھوڑے سی ہل جل حضرت مریم جسے بھی اللہ نے کروائی کہ مریم یہ ٹہنی ہلائیے، تھوڑا سا سبب کا استعمال کروایا اور پھر نتیجے کے طور پر پکی کھجوریں ان کی گود کے اندر گرا دی، اور پھر کہا فکلی، کھائیے، واشربی، اور پیئے، وقرری عینا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ کچھ سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ پہلے کہا کہ پانی کا انتظام، پھر کھانے کا انتظام کر کے دیا، اور جب کھانے کا وقت آیا تو پہلے کہا کھائیے پھر کہا پیئے۔ اور ہمارا ڈاکٹر کیا بولتا ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا، اور ہمارے جیسا آدمی ہو کہ وہ تو بولتا ہے بھئی کھانے کے بعد اگر 2 گلاس پانی نہ پیا تو پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے نہیں 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 نہیں، کھانے کے بعد پانی نہیں پینا۔ قرآن کہتا ہے پہلے کھائیے پھر پیئے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں، سارا پانی پہلے پی لو درمیان میں پی لو۔ بھائی سارا پانی اگر پہلے پی جائیں گے تو کھائیں گے کیسے؟ آدمی اگر 1-2 گلاس کھانے سے پہلے اور کھانے کے درمیان پی لے تو کھانے کا ذائقہ کہاں رہے گا؟ کھانے کا ذائقہ تو آتا ہی بھوک کے وقت ہے۔ تو یہ ڈاکٹر حضرات کا جو ہے نا یہ مسئلہ ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کھاؤ پہلے اور پھر بعد میں پیو، اور جو پہلے کھاتے ہیں اور بعد میں پیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وقرری عینا، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اور جو پہلے گھٹاگھٹ پانی پی جاتے ہیں اور پھر تھوڑا سا کھانا کھا لیتے ہیں، بس وہ بیچارے پھر ایسے ہی لولے لنگڑے سے اور غیر توانا، دبلے پتلے، صحت مند سے لگتے نہیں ہیں۔ اور پہلے کھاؤ اور پھر بہترین قسم کے 2 گلاس ٹھنڈے مشروب کے طور پر پیو، صحت بھی پھر ہماری جیسی ہو جائے گی۔ فکلی واشربی، سو کھائیے، واشربی، اور پیئے، وقرری عینا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ اچھا ہے اللہ، اب میں یہ سب کروں گا، لوگ تو مجھے آئیں گے پوچھیں گے بھائی یہ تو نے کیا کیا، اب میں کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل نے حل بتایا، فَإِمَّا تَرَيَنَّ، کیا ہے؟ ترین فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب آپ دیکھیں کسی انسان کو اپنے سامنے آتا ہوا، فَإِمَّا تَرَيِنَّ، جب آپ دیکھیں من البشر، کسی بھی انسان کو، احدن، کسی بھی، کہ وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، فقولی، تو آپ کہہ دیجئے انی نذرت للرحمن صوما، میں نے منت مانی ہے اللہ کے لیے روزے کی، انی نذرت، میں نے منت مانی ہے
للرحمن اللہ کے لیے صومن روزے کی، فلن نکلم اليوم انسیا لہٰذا آج میں کچھ بھی کسی انسان سے بھی بات نہیں کروں گی۔ پہلے زمانے کے اندر روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں تھا، پہلے زمانے میں چپ کا روزہ ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا فلاں نے تو منہ بنا لیا اور چپ کا روزہ رکھ لیا۔ تو ایک زمانے تک یہ چپ کا روزہ رکھنا عبادت تھا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک خاموش، جبکہ ہماری شریعت میں خاموش رہنا عبادت نہیں ہے۔ لایانی چیزوں سے خاموش رہنا الگ بات ہے، لیکن دینی معاملات سے خاموش رہنا شریعت نے اس کو عبادت نہیں کہا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب خاموشی کے اندر عبادت نہیں ہے اور بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہے، یعنی بچہ بڑا ہو گیا تو اب یتیم نہیں کہلائے گا اور خاموش رہے گا تو کوئی عبادت نہیں۔ اس زمانے کے اندر چونکہ یہ روزہ رکھنا چپ کا عبادت تھا تو کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا اب اس بچے کو اٹھایا حضرت عیسیٰ کو گود کے اندر اور اٹھا کر تحملو، فَأَتَتْ بِهِ لے کر آئی حضرت مریم اس بچے کو، قومها اپنی قوم کے پاس، تحملو اس حال میں کہ اس کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ قالوا لوگ کہنے لگے یا مریم اے مریم لقد جئت شیئا فریا، تو بڑا عجیب کام کر کے آ گئی یار، یہ کیا کیا تم نے؟ یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سوء تیرے ابا برا آدمی تو نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ اور نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہا، حالانکہ حضرت مریم حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے ان کی بہن نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران اپنے وفد کو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو بھیجا کہ نجران میں جاؤ دعوت دو، تو وہاں پر جب وہ دعوت دینے گئے تو انہوں نے کہا ہم تمہارے قرآن کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ وہ تو تمہارے قرآن میں تو لکھا ہے کہ مریم ہارون کی بہن ہے۔ مریم کب سے ہارون کی بہن ہو گئی؟ ہارون علیہ السلام تو سینکڑوں سال پہلے حضرت مریم سے گزر گئے۔ یہ لاجواب ہو گئے، حضور کے پاس آئے، حضور انہوں نے اس قسم کا اعتراض کیا، بولا تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہم لوگ اپنے بڑوں کا نام عزت احترام اور تعظیم اور تکریم کے طور پر کسی کو اس کی بہن کہہ دیا کرتے ہیں کہ فلانے کی بہن۔ اب حضرت ہارون ان کے خاندان کے جد امجد اور بڑے تھے تو ان کی بہن سے تعبیر کیا کہ گویا ایک بڑے آدمی کا نام دے کر اس کی بہن بتایا گیا کہ یار تم تو اتنے بڑے آدمی کے خاندان کی عورت اور تم ایسا کرتی ہے، تو اس لیے اس حضرت ہارون کا نام لیا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان حضرت مریم کے جو بھائی تھے ان کا نام ہارون تھا، حضرت مریم کے بھائی کا نام ہارون تھا۔ گویا یہ بات تو 100% درست ہے کہ حضرت موسیٰ والے ہارون یہ نہیں ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی میں تو آج چپ کا روزہ رکھا ہے، میں کوئی بات نہیں کر سکتی۔ قالوا وہ کہنے لگے ہمارا مذاق اڑاتی ہو، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا ہم کیسے بات کریں اس سے جو بچہ گود کے اندر ہے، کیف نکلم ہم کیسے بات کریں، من کان فی المہد اس سے جو گود کے اندر ہے، صبیا بطور بچہ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب ان کی قوم والوں نے یہ جملہ کہا تو سیدھی کروٹ پر دودھ پی رہے تھے اور اٹھ کے تھوڑا سا بیٹھے، اپنی انگلی شہادت کی ایسے آسمان کی طرف بلند کی اور یہ جملے کہے، انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا اور مجھے نبی بنایا ہے۔ کتاب اس وقت ملی نہیں تھی اور نہ ہی اس وقت نبی تھے، لیکن بعض اوقات آگے زمانہ مستقبل میں کسی چیز کو انتہائی تاکید سے بتانا ہو تو یوں کہتے ہیں گویا ہو گیا ہے، تو انتہائی تاکید سے بتانے کے لیے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ گویا مجھے کتاب مل گئی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ اور مجھے بنایا بابرکت میں جہاں کہیں بھی ہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ اور مجھے حکم دیا نماز کا، وَالزَّكَاةِ اور زکوٰۃ کا، مَا دُمْتُ حَيًّا جب تک میں زندہ رہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي اور مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں۔ تو نیکی تو والد کے ساتھ بھی کرنی چاہیے، لیکن چونکہ اس وقت ان کے والد تھے ہی نہیں، والدہ ہی تھی، تو اس لیے والدہ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اور اللہ نے نہیں بنایا مجھے سرکش بدبخت۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ جس دن میں مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے نبی ذکر کیجئے اس کتاب میں حضرت مریم کا قصہ، اذ انتبذت من اہلها، جب وہ اپنے گھر والوں سے دور ہو کر نکلی، مکانا شرقیہ، مشرقی سمت کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کچھ عیسائی اپنا محراب، اپنا قبلہ مشرق کی طرف سمجھتے ہیں، ویسے بھی بیت المقدس مشرق کی طرف ہے، تو وہ اسی لیے سمجھتے ہیں کہ وہ عبادت کے لیے حضرت مریم گئی تھی، لیکن راجح قول کے مطابق وہ عبادت کے لیے نہیں بلکہ نہانے کے لیے گئی تھی، جس دوران یہ معاملہ ہوا۔ فاتخذت من دونہم حجابا، لوگوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک آڑ بنا لی، فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے وہاں پر بھیجا اپنا فرشتہ، فتمثل لہا، حضرت جبرائیل نے صورت بنا لی، بشرا سویا، بالکل صاف ستھرے پکے آدمی کی۔ قالت، حضرت مریم نے کہا، انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ قال، حضرت جبرائیل کہنے لگے، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کی طرف سے پیغام رساں بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیہب لک غلاما زکیہ، تاکہ تجھے پاکیزہ اور نیک سیرت بچے سے نوازوں۔ قالت، کہنے لگی، انا یکون لی غلام، کہا مجھے بچہ ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، ولم اک بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی بدکار ہوں۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، حضرت جبرائیل نے کہا یہی ہوگا، اور تیرے رب نے کہہ دیا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ ہم بنا دیں اس آنے والے کو لوگوں کے لیے نشانی اور باعث شفقت۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ فیصلہ پورا ہو کر رہے گا۔ فَحَمَلَتْهُ، لہذا حضرت مریم نے اٹھا لیا حضرت عیسیٰ کو پیٹ میں، فَانْتَبَذَتْ، دور لے کر چلی گئی، مَكَانًا قَصِيًّا، ایک دور جگہ پر، لوگوں سے چھپ کر دور ہو کر کسی جگہ پر گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، وہاں پر ان کو درد ذے آ گیا، إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کی ٹہنی کی طرف۔ قالت، کہنے لگی، یا لیتنی، کاش کہ مت قبل هذا، میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھلا دی گئی ہوتی، مکمل طور پر بھلا دیے جانا۔ فناداها من تحتها، حضرت جبرائیل نے نیچے سے پکارا، اللہ تحزنی، کہ غم نہ کھائیں، قد جعل ربک تحتک سریا، آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے نہر جاری کر دی ہے۔ وہزی الیک، اور ہلا دیجیے اپنی طرف، بجذع النخلہ، کھجور کی ٹہنی، تساقط علیک رطبا جنیا، گر پڑیں گی آپ پر پکی کھجوریں۔ فکلی واشربی، کھائے پیے، وقرری عینا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، انسان میں سے کسی کو بھی آپ دیکھیں تو کہہ دیں، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے چپ کر روزہ رکھا ہے اور اس کی منت مان لی۔ فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ، حضرت عیسیٰ کو لے کر آئی اپنی قوم کے پاس، تحملُ، اس حال میں کہ گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ تو لوگ کہنے لگے، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے بڑا غضب کا کام کیا۔ یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سوء، تیرے ابا برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ فاشارت الی، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالو، کہنے لگے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو حضرت مریم کی گود میں بطور بچہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کہنے لگے انگشت شہادت اٹھا کر، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے بابرکت بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، وبرا بوالدتی، مجھے میری والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، ولم یجعلنی، اور مجھے نہیں بنایا، جبارا شقیا، سرکش بدبخت، والسلام علیہ، سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔